خدا پرستی، انسان دوستی۔ مولانا کے نزدیک ساری آسمانی کتابیں دراصل اسی وحدت انسانیت کی ترجمان ہیں، اور حقیقت شناس حکیم بھی اسی فکر کے مفسر تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے متبعین نے اپنی اپنی ٹولیاں بنا لیں، اور اپنی ٹولی کی بات کو وہ ساری انسانیت کا مدعا بنا بیٹھے۔ ایک دفعہ اس سوال کے جواب میں کہ ہر قوم کا دعویٰ ہے کہ ہمارا نبی آخری ہے اور ہمارا دین سب سے سچا دین ہے، ہر قوم اس کے ثبوت میں دلیلیں دیتی ہے، برہان و منطق کے زور سے اپنی بات منوانے پر اصرار کرتی ہے، دوسروں کی کتابوں میں میخ نکالتی ہے، خود ان کی کتابوں پر اعتراضات ہوں تو ان کی صفائی پیش کرتی ہے کہ ایک حقیقت کا جویا صورتحال سے پریشان نہیں ہو جاتا۔ آخر یہ کیسے پتہ چلے کہ اصل ہدایت کہاں ہے اور حق کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ ان الجھنوں سے نکلنے کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ مذاہب اور آراء کے ان اختلافات کو ایک طرف رکھو اور عام انسانیت کی تاریخ کا مطالعہ کرو اور پھر پتہ لگاؤ کہ آخر مجموعی انسانیت کا طبعی تقاضا کیا ہے، انسان کن باتوں سے تنزل میں گرے اور کون سے اصول تھے جن پر چل کر وہ بام رفت پر پہنچے۔ اس تلاش کے بعد انسانوں کی اس طویل تاریخ میں جو اصول سب قوموں میں آپ کو مشترک نظر آئیں گے وہ فطرت اللہ ہے، اور یہی الدین القیم ہے، اور جو تعلیم مجموعی انسانیت کی فطرت کے مطابق ہوگی وہ یہ حق ہے۔ قرآن مجید کے برحق ہونے کی یہ معنی ہے کہ وہ ایسی تعلیم دیتا ہے جو سب انسانوں کے فطرتی اور رجحانات کی آئینہ دار اور ساری نوع انسانی کے فائدہ کے لیے ہے۔ لیکن اگر قرآن کو ایک فرقہ یا گروہ کی کتاب بنا دیا جائے تو پھر یہ ثابت کرنا کہ وہ ازلی اور ابدی ہے اور اس کی تعلیمات سب کے لیے ہیں اور ہر زمانے کے لیے ہیں بڑا مشکل ہے۔ قرآن کی عالمگیریت محض اس بنا پر ہے کہ وہ کل انسانیت کی کتاب ہے۔ مولانا فرماتے ہیں قرآن کے بعض طالب علم جنہیں میں محض طالب علم کہوں گا، قرآن کے عالم نہ کہوں گا، قرآن کے الفاظ کے معنی کر کے لیتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے قرآن کا، اور اسی مفہوم کے مطابق وہ قرآن کی تعلیمات کو اپنی جامہ پہنانے کے مدعی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے مذاہب اور فلسفیانہ تصورات والوں کے سامنے جب قرآن کے اپنے اس مفہوم کو پیش کرتے ہیں تو انہیں مطلق اپنی بات سمجھا نہیں سکتے۔ اب ایک طرف تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ قرآن کی تعلیم عالمگیر اور ہمہ گیر ہے، اور دوسری طرف ان کی قرآن فہمی کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخصوص گروہ کے سوا کسی غیر مذہب والے صاحب عقل اور لا مذہب سوچنے والے معقول آدمی پر اپنا مفہوم واضح نہیں کر سکتے۔ مولانا نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ آپ نے قرآن کا مفہوم صحیح طور پر نہیں سمجھا۔ یہ مفہوم جسے آپ قرآن کا لب لباب کہتے ہیں آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، یہ اپنے خاص گروہ اور ٹولی کا نظریہ۔ مولانا کا ارشاد ہے کہ میں قرآن کو اس طرح نہیں سمجھتا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ انسانیت کی ترقی کے لیے ہر دور میں اچھے لوگ آتے رہے، ان حق شناس بندوں نے انسانوں کی ہدایات کے لیے اپنے اپنے وقت میں تعلیمات الہی کی تبلیغ کی، اور اس طرح انسانیت کا قافلہ منزل بہ منزل آگے بڑھتا چلا گیا۔ عہد ماضی کے یہ روشن نقوش انسانی تاریخ کے صفحات پر کم و بیش کم رد و بدل کے ساتھ ثبت ہے۔ قرآن کے عالم کو چاہیے کہ وہ تاریخ کے مطالعے سے معلوم کرے کہ انسانی ترقی کے عام اور غیر متبدل قوانین کون سے ہیں۔ اس کے بعد وہ قرآن میں دیکھے گا کہ قرآن انہیں عالمگیر اور ناقابل تغیر اصول حیات کو پیش کرتا ہے۔ یہ قرآن کا صحیح مفہوم ہے، اور یہی چیز ہے جو ازل سے ابد تک قائم رہے گی، اور اسی کے ماننے والوں میں تمام انسانوں کا بھلا ہے۔ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے تمام انسانوں میں ایک وحدت فکری ہے، اور ان میں یہی ایک نقطہ اشتراک ہے، اور اسی سے تمام ادیان، اجناس اور اقوام کے تنازعات ختم ہو سکتے ہیں۔ نیز قرآن اور دوسری الہی کتابیں اسی وحدت فکری کی ترجمان ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب نے اپنی ایک ملت بنائی، اور اس ملت کو اپنے لیے شریعت یعنی قانون بنانے کی ضرورت پڑی۔ ایک ملت نے ایک وضع اختیار کی اور دوسری ملت نے دوسری وضع، ایک کی شریعت کچھ اور تھی اور دوسری کی کچھ اور۔ اب اگر ان تمام ادیان کی وحدت مان لیں تو شریعتوں کے ان اختلافات کا کیا جواب ہے؟ مولانا فرماتے ہیں کہ قانون نتیجہ ہوتا ہے ایک خاص قوم کے خاص حالات اور خاص زمانے کے تقاضوں کا۔ زمانہ بدلتا ہے، اس کے ساتھ اس کے تقاضے بھی بدلتے ہیں،
اور حالات میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر نیا زمانہ شان اللہ ہے، اور اللہ کے شعون کی نہ کوئی حد ہے نہ حساب۔ نئے زمانے کو نہ ماننا اور اس کے تقاضوں کا انکار کرنا شعون اللہ کا انکار کرنا ہے۔ شاہ ولی اللہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی تعلیمات کا صحیح تجزیہ کیا۔ حکمت جو دائمی، سرمدی اور عالمگیر ہے، اس کو قانون سے نمایاں کر کے دکھایا۔ چونکہ قانون کا قوم کے مزاج اور حالات سے متاثر ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے قانون ابدی اور سرمدی نہیں ہو سکتا۔ ابدیت صرف حکمت کو ہے اور قانون کی حیثیت ایک نمونہ اور مثال کی ہوتی ہے۔ اب اگر قرآن کو یوں سمجھا جائے تو آدمی اور عامی و فاضل کو قرآن کا مفہوم ذہن نشین کرا سکتا ہے، اپنے مذہب والے کو بھی سمجھا سکتا ہے اور غیر مذہب اور لا مذہب والے کو بھی قائل کر سکتا ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ میرے خیال میں ہر وہ شخص جو سوچتا ہے اور سوچ سمجھ کر دنیا میں چلنے کا خیال رکھتا ہے، وہ کسی مذہب کا ہو یا اس کا مذہب نہ ہو، وہ قرآن کے اس مفہوم کو ضرور مانے گا۔ اور اصل میں یہی مطلب ہے قرآن مجید کے اس ارشاد کا، یعنی ہدی للمتقین۔ ایک مصنف نے لکھا ہے کہ تاریخ انسان کی زندگی کی کہانی ہے۔ حقیقت میں سب انسانوں کی اصل ایک ہی ہے، لیکن ہر انسان کو مختلف حالات اور مختلف زبانوں کا سامنا کرنا پڑا، اس لیے اس کے کام کاج اور اس کی بات چیت میں یکسانیت نہ رہی۔ کوئی گرم ملک میں پیدا ہوا وہ کالا ہو گیا، کسی کو سرد ملک میں جگہ ملی تو سفید ہو گیا، کسی کی سوچ بیچارے سے کہیں لے گئی اور کوئی دوسرے راستے سے منزل مقصود پر پہنچا۔ مظاہر کے ان اختلافات کی بنا پر ماحول کے اختلافات پر ہے، ورنہ سب انسانوں کی جبلت ایک ہی سی ہے اور سب کے بنیادی محرکات عمل میں یکساں ہیں، لیکن تجربات ہر ایک کے جدا جدا ہیں، کیونکہ ہر ایک کو قسمت نے الگ الگ تجربہ کا اور مختلف وسائل تجربے عطا کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم انسانی تاریخ میں وحدت اور انفرادیت دونوں ساتھ ساتھ پاتے ہیں۔ اسی خیال کو ایک اور مصنف یوں ادا کرتے ہیں: آپ کسی عرب کے ہاں مہمان بن کر جائیے، اگر اس کو آپ کی غیر معمولی عزت افزائی منظور ہوگی تو جب آپ اس کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو ایک دمبا لائے گا اور آپ کے پاؤں سے اسے چھو کر وہیں آپ کے سامنے ذبح کر دے گا۔ اس کے برعکس کسی ہندو کے مہمان بنیے تو وہ پھولوں کے ہاروں سے آپ کی تواضع کرے گا۔ دونوں میں جذبہ احترام یکساں ہے، لیکن دونوں کے احترام کا اظہار کا طریقہ جدا ہے۔ ایک کو پھول عزیز ہیں، اس نے معزز مہمان کی تشریف آوری پر پھول نچھاور کر دیے۔ دوسرے کو گوشت پسند ہے، اس نے جانور سے مہمان کی قدر افزائی کی۔ ان مثالوں سے مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ زمانے کے ساتھ زندگی کے مظاہر بدل جاتے ہیں، لیکن مظاہر کی تبدیلی کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ اب اصلیت میں کوئی فرق آ گیا ہے۔ قرآن کی تعلیم کا نتیجہ ایک زمانہ میں ایک خاص مظہر میں جلاگر ہوا۔ اب ضروری نہیں کہ دوسرے زمانہ میں وہ پھر بعینی ہی اسی صورت میں ظاہر ہو۔ صحابہ کے زمانہ میں تیر و کمان، نیزے، تلوار، ڈھال سے جہاد ہوتا تھا۔ مجاہدین اونٹوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کو نکلتے تھے۔ اب اگر قرآن تعلیم نے اگر کبھی اپنے پیرووں کو جہاد پر آمادہ کیا تو ضروری نہیں کہ پھر تلوار کی نوبت آئے۔ اسی طرح خلافت راشدہ کے دور میں انسانی مساوات و انصاف کا اصول ایک خاص لہج پر نافذ ہوا۔ اب زندگی بہت کچھ بدل گئی ہے اور اس کے ساتھ زندگی کی ضرورتیں بھی بدل گئی ہیں، اس لیے انسانی مساوات و انصاف کا دائرہ کار بھی بہت وسیع ہوگا۔ یعنی مقاصد تو وہی رہیں گے، لیکن ان کی عملی شکل و حالات و اسباب کی تبدیلی کی وجہ پہلے سے نہ ہوگی۔ اس سلسلہ میں مولانا نے ایک دفعہ قرآن حکومت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: جو زمانہ گزر گیا وہ پھر واپس نہیں آیا کرتا، جو پانی بہہ جاتا ہے وہ لوٹتا نہیں۔ قرآن پر عمل کر کے خلافت راشدہ کے دور اول میں صحابہ نے جو حکومت بنائی، اب بعینی ہی وہی حکومت نہیں بن سکتی۔ جو لوگ قرآن کو اس طرح سمجھتے ہیں وہ حکمت قرآنی کے صحیح مفہوم کو نہیں جانتے۔ بے شک خلافت راشدہ کی حکومت قرآن حکومت کا ایک نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ بعینی ہی ہر دور میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اس کے مبادی اور اصولوں پر قرآن حکومت کے نئے نظام بن سکتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ قرآن اب بھی اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے قرآن کو عقل سے سمجھا جائے اور اس کی تعلیمات کی عالمگیریت کو معلوم کیا جائے، ورنہ اگر قرآن فہمی کی حد محض الفاظ تک ہی رہی اور انسانی فکر کی گہرائیوں
اور زمانے کے نئے تقلبات سے قرآن کے پڑھنے والے ناولد ہوئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر صرف پہلے کے بنے ہوئے شرع و آئین پر ہی سارا انحصار ہو، قرآن محض اسی میں محدود ہو کر رہ گیا ہو، تو پھر قرآن کی اثر آفرینی کا انجام ظاہر ہے۔ اگر بقول اقبال قرآن حقیقتاً پڑھنے والے کی جان میں داخل ہو کر اس کی جان کو بدل دیتا ہے، اور جب پڑھنے والے کی جان میں تبدیلی ہوتی ہے تو وہ عالم کو بدلنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن کی واقعی یہی تاثیر ہے تو وہ صورت میں ہی ممکن ہے جو صورت میں مولانا پیش کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں قرآن کا مقصود اصلی انسانیت عامہ کا تزکیہ اور اس کا ارتقاء ہے۔ وہ تمام انسانیت کو اس کے بنیادی اصول و مقاصد کی طرف لوٹانے آیا تھا۔ اس کا پیغام یہ تھا کہ سب انسان ایک ہیں، رنگ نسل قوم کا فرق حقیقی نہیں، دھڑے بندیوں اور گروہ بندیوں کی طبقہ واریت اور اس کی ذہنیت غلط ہے۔ اسی بنا پر قرآن نے اپنے عہد میں کیسریت اور کسرویت کو، جو اس وقت استحصال بالجبر کا بدترین مظہر تھے، ختم کرنے کی دعوت دی، اور اس کی جگہ ایسا نظام قائم کیا جس میں انسانی مساوات، ہر ایک سے انسان اور انصاف اور اخوت بنیادی اصول تھے۔ قرآن کی تمام تعلیمات کا دار و مدار مولانا کے خیال میں انہیں اعمال صالحات پر ہے، اور چونکہ جب تک اعلیٰ اور بلند نسب العین انسان کے سامنے متعین نہ ہو، اس سے اعمال صالحات کا ظہور ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے بار بار ایمان باللہ پر زور دیا ہے، یعنی ایمان باللہ نسب العین ہے، اور انسانیت عامہ کی فلاح و بہبود ان نسب العین کو عمل میں لانے کا ذریعہ اور طریقہ۔ اگر نظر بصیرت سے دیکھا جائے تو ایمان باللہ کا عقیدہ انسانیت کے لیے ایک بلند اور اعلیٰ نسب العین کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس دنیا میں اس سے عرفہ تصور ممکن نہیں۔ اللہ کے تصور میں وحدت انسانیت، وحدت کائنات سب آ جاتے ہیں، اور ذہن کے سامنے لامحدود آفاق اور بے کنار وسعتیں واشگاف ہو جاتی ہیں۔ اللہ کا صحیح تصور سب پہنائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، اور کوئی بلندی اور وسعت نہیں جو اس تصور سے بلند تر اور وسیع تر سوچی جا سکے۔ ایمان باللہ کی سب سے اونچی منزل یہ ہے کہ آدمی یہ مانے کہ اس زمین اور آسمان میں اگر کوئی وجود حقیقی ہے تو اسی کا ہے، جو کچھ ہے سب اسی کا فیضان ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کا اصلی سبب وہی ہے۔ ایمان باللہ یا خدا پرستی کی ایک منزل انسان دوستی ہے۔ اگر آدمی یہ مانتا ہے کہ سارے انسان اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اس کو انسانوں کے خالق سے حقیقی محبت ہے، تو لازمی ہے کہ اسے اس کی مخلوق سے بھی محبت ہو، اور اگر اسے اس مخلوق سے محبت نہیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ خدا کی محبت کے دعویٰ میں سچا نہیں۔ خدا پرستی کی پہچان اس دنیا میں تو یہی ہے کہ خدا پرست انسان کو خدا کے سارے بندوں سے محبت ہو، وہ خدا کی خوشنودی اس کی مخلوقات کی خدمت اور اس کی بہبودی میں ڈھونڈے۔ ہمارے صوفیہ کرام نے تو خدا پرستی کی ساملی شکل یعنی انسانیت دوستی کو اصل دین قرار دیا۔ ان کا تو یہ عقیدہ ہو گیا تھا کہ جسے صرف اپنے گروہ اور جماعت سے محبت ہے اور وہ دوسروں کو جو اس کے ہم عقیدہ نہیں نفرت سے دیکھتا ہے، وہ سچا موحد اور خدا پرست نہیں۔ وہ اپنی تعلیمات میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ تمام انسانوں کو عیال اللہ سمجھو، اور ان کا خود اپنا عمل بھی اس کا شاہد تھا۔ لیکن ان سے یہ نہ خیال ہو کہ انہوں نے ثواب ناثواب گناہ کی تمیز اٹھا رکھی تھی۔ بے شک وہ نیکوکار کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن غلط کار کا انہیں اس نیکوکار سے زیادہ خیال رہتا تھا، اور جس طرح ماں اپنے نافرمان بچے کے لیے زیادہ کرتی ہے اور اس کے اسے دوسروں سے زیادہ خیال ہوتا ہے، اسی طرح غلط کار کو سیدھے راستہ پر لگانے کے لیے یہ خدا پرست بزرگ بے قرار رہتے ہیں۔ انسان دوستی، خدا پرستی یا ایمان باللہ کا یہی جذبہ تھا جس نے رسول اللہ کو گھر کا آرام تیج کر مکہ والوں کو راہ راست پر لانے کے لیے بےتاب کر دیا تھا۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نعمت میسر تھی، اور گھر کے اندر اور گھر کے باہر سب قسم کا اطمینان حاصل تھا، لیکن دوسروں کو دکھ اور ان کی گمراہی تھی کہ آپ کو بے چین کیے دیتی۔ چنانچہ وہ مکہ میں اپنا پیغام سناتے پھرتے ہیں، طائف والوں کو جا کر حق کی دعوت دیتے ہیں، سختیاں ہوتی ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جو سختیاں کرتے ہیں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں۔ غرض گیتا، انجیل اور قرآن سب اسی انسان دوستی کے مسلک کے ترجمان ہیں۔ سری کرشن جی حضرت عیسیٰ رسول اللہ کی تعلیم اور عمل خدا پرستی کی اسی مادی شکل یعنی انسان دوستی کا نمونہ تھا۔ بعد والوں نے
ان کی انسان دوستی کو اپنے اپنے مخصوص گروہوں کی دوستی تک محدود کر لیا، اور خدا پرستی جس سے مقصود یہ تھا کہ انسان کے دل میں مجموعی انسانیت کے لیے وسعت پیدا ہو جائے، اتنی مسخ ہوئی کہ خدا پرستی کے مدعی کے دل میں اپنی ذات کے سوا کسی اور کی سمائی مشکل ہوگی۔ صوفیہ کرام کی کتابوں اور ارشادات میں بار بار اسی انسان دوستی پر زور دیا گیا ہے، اور مثالوں سے یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس وقت آدمی خدا پرست نہیں ہو سکتا جب تک سارے انسانوں سے بلا امتیاز ملت سے محبت نہ ہو۔ مولانا روم نے مصنوعی اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ جب تک کوئی مہمان دسترخوان پر موجود نہ ہوتا کھانا نہ کھاتے۔ ایک دفعہ کئی دن تک کوئی مہمان نہ آیا۔ ایک دوپہر کو آپ گھر سے نکل کر مہمان کا انتظار کر رہے تھے۔ سخت گرمی کا موسم تھا، لو چل رہی تھی اور تپش کے مارے ہر زیرو کا برا حال تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ دور ایک بوڑھا گرتا پڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کا جسم گرد و غبار سے ہٹا پڑا ہے، ہونٹوں پر پیڑیاں جمی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بڑے شوق سے مہمان کا استقبال کیا اور خوشی خوشی اسے مکان کے اندر لے گئے۔ دسترخوان چنا گیا اور آپ نے بسم اللہ کہہ کر لقمہ توڑا۔ مہمان نے اللہ کا نام لیے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم کو تعجب ہوا۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا اتنا سننا تھا کہ غصے سے بے تاب ہو گئے اور اسے اسی حال میں بے کھائے پیے گھر سے باہر نکال دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ حضرت ابراہیم سے کہا گیا میں تو اپنے اس بندے کو 60 سال تک کھانا پانی دیتا رہا اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، لیکن تم سے یہ بھی نہ ہو سکا کہ میرے بندے کو ایک وقت کا کھانا ہی کھلا سکتے۔ اسی مضمون کی رسول اللہ سے ایک حدیث بھی مروی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ باری تعالیٰ تو بھوک سے بے نیاز ہے، تجھے کھانے کی کیا حاجت؟ پھر ارشاد ہوگا کہ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ اور پھر پوچھے گا میں ننگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ اور سوال کے جواب میں بندہ کہے گا اے میرے رب، تجھے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان سب سے بے نیاز ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا تو اسے کھانا نہ کھلایا، وہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہ دیا، وہ ننگا تھا تو نے اسے لباس نہ پہنایا۔ مولانا کا کہنا ہے کہ صحیح خدا پرستی آگے چل کر لازم انسان دوستی کا موجب ہوتی ہے۔ قرآن مجید اسی خدا پرستی کی تعلیم دیتا ہے، اور میں نے قرآن مجید سے بھی یہی سیکھا ہے کہ سب انسانوں کو ایک سمجھو، اور جس بات کو تم جانتے ہو کہ اس میں سب کا بھلا ہے وہ بات ہر ایک سے کہو، سمجھاؤ، بار بار اس کی ذہن نشین کراؤ۔ اور اگر یہ بات اس کے دل میں راہ نہیں پیدا کرتی اور بیچ میں کچھ رکاوٹیں ہیں تو نرمی سے انہیں رکاوٹوں کو دور کرو، اور اگر نرمی سے کام نہیں چلتا تو تم طاقت استعمال کرو۔ یہ طاقت ان آدمیوں کے خلاف نہ ہوگی جو برائی کے مرتکب ہیں، اور نہ اس کا محرک ان سے نفرت کا جذبہ ہوگا، بلکہ دراصل انہیں رکاوٹوں کے خلاف ہوگی جو انسانوں کو انسانیت سے دور رکھنے کا سبب ہے۔ کلمہ حق یہی ہے، اور حق کے لیے جہاد کرنے کے یہی معنی ہے۔ جہاد بے شک بدوں کے خلاف ہوتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے مقصود بدی کا استحصال ہے۔ بدی سے جنگ کرنا انسانیت عامہ کی سب سے بڑی خدمت ہے۔ اکثر حق کے لیے جہاد کرنے میں اپنوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات تو کشت و خون تک نوبت پہنچتی ہے، لیکن یہ کشت و خون انسان دوستی کے منافی نہیں ہوتا۔ شری کرشن جی نے کور کشتیر کے میدان میں ارجن کو اسی بات کی تلقین کی تھی، اور جنگ بدر میں رسول اللہ کے صحابہ اسی یقین میں سرشار ہو کر اپنے باپ، بھائی، بیٹوں، عزیزوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ بہرحال اگر کشت و خون کا مقصد اپنے گروہ اور اپنی قوم کے پیچھے ہے تو یہ کشت و خون مردود ہے، اور اسی کو اسلام نے عصبیت کہا ہے، اور عصبیت کے لیے لڑنا اس نے کفر قرار دیا ہے۔ لیکن اگر انسانیت عامہ کے مفاد کی خاطر دل میں خلوص رکھتے ہوئے کوئی لڑتا ہے تو وہ اشرف ترین فعل کرتا ہے، یعنی شکست ریخت کا یہ عمل خالص حق کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر اس میں شخصی اور جماعتی اغراض کا میل ہو گیا تو پھر یہ حق نہ رہے گا بلکہ ناحق ہو جائے گا۔ عمل حق
اور عمل ناحق میں فرق بیان کرتے ہوئے مولانا روم نے مثنوی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کو بچھاڑ کر اس کے سینہ پر چڑھ گئے۔ آپ اپنا خنجر کافر کی گردن میں پیوست کرنے کو تھے کہ اس کافر نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔ اس کا تھوکنا تھا کہ آپ اس کے سینے سے اتر آئے۔ کافر نے متعجب ہو کر وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ جب میں تمہارے سینہ پر چڑھ کر خنجر بھونکنے والا تھا تو میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ذاتی قدر نہ تھی، لیکن تمہارے تھوکنے پر مجھے تم پر غصہ آ گیا اور میرے خلوص میں ذاتی غرض کی ملاوٹ ہو گئی۔ یہی قرآن کا ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک عقیدہ ہے اور دوسرا شاہراہ عمل، ایک نصب العین ہے اور دوسرا مسلک، اور دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر ایک ناقص ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے میں بھی کچھ کمی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ ان معنوں میں ایک ہی ایسی کسوٹی ہے جس پر ہر فرد، ہر جماعت، ہر قوم، ہر نظام اور قانون پر رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں کسی کی رو رعایت گنجائش نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مسلمان ان دو اوصاف کے حامل تھے، اسی لیے قرآن نے انہیں امتم وسطن کا خطاب دیا۔